آج ہے 1 اپریل۔ ایک ایسا دن جسے دنیا ہنسی اور تفریح کے طور پر مناتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ واقعی صرف ایک معصوم مذاق ہے یا مذاق منانے کا دن ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا دن ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی چھپی ہے جسے ہم نے کبھی سوچنے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اپریل فول کی ابتدا کے بارے میں کوئی ایک حقیقت نہیں ہے بلکہ کئی کہانیاں موجود ہیں، اور آج ہم انہی کہانیوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مشہور نظریہ ہمیں 16ویں صدی میں لے کر جاتا ہے، جہاں فرانس میں 1 اپریل کو کیلنڈر تبدیل کیا گیا تھا۔ پہلے نیا سال مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں منایا جاتا تھا، لیکن پھر 1564 میں جارجین کیلنڈر متعارف کروایا گیا، جس کے مطابق نیا سال 1 جنوری کو منایا جانے لگا۔ لیکن کچھ لوگ اس تبدیلی سے لا علم رہے اور وہ بددستور اپریل میں نیا سال مناتے رہے۔ ایسے لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور انہیں فیک انویٹیشنز دیے جاتے تھے فار نیو ایئر پارٹیز، اور ان انویٹیشن کے پیچھے لکھا جاتا تھا اپریل فول۔ یہیں سے اس روایت کی بنیاد پڑی۔ ایک اور نظریہ قدیم رومی تہذیب سے جڑا ہے، جہاں ہلیریا نامی تہوار میں لوگ بھیس بدل کر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ اسے موسم بہار کی تبدیلی سے بھی جوڑتے ہیں، جہاں فطرت خود انپریڈکٹیبلٹی کا شکار ہوتی ہے۔ تاریخ کے مطابق اپریل فول کی ایک جھلک ہمیں یورپ میں بھی ملتی ہے، جہاں 1 اپریل کو لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب مذاق کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر 1746 میں ایک اخبار نے اعلان کیا کہ ایک جگہ پر گدھوں کی پریڈ ہونے والی ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ اصل میں وہ خود ہی مذاق کا حصہ بن گئے ہیں اور انڈائریکٹلی انہیں کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ گدھے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ روایت پھیلتی گئی اور ایک دن دنیا بھر میں مذاق اور فریب کے دن کے طور پر 1 اپریل کو منایا جانے لگا۔ لیکن یہاں پر ایک انتہائی سنجیدہ تاریخ کی کہانی بھی بیان کی جاتی ہے، جو اس دن کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دکھاتی ہے۔ اپریل فول کا آغاز کے بارے میں مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک مشہور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ کئی 100 سال پہلے جب عیسائی افواج نے اسپین، جو کہ اس وقت اندلس تھا، کو فتح کیا تو اس وقت وہاں مسلمانوں پر شدید ظلم کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قدر خون بہایا گیا کہ جب فاتح فوج کے گھوڑے گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ جب قابض افواج کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی مسلمان زندہ نہیں بچا تو انہوں نے گرفتار مسلمان حکمرانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مراکش واپس چلے جائیں، جہاں سے ان کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج انہیں غرناطہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو اس کے بعد بھی حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے تاکہ اگر کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے، مختلف جگہوں پر جا بسے اور اپنی شناخت پوشیدہ کر لی۔ بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں کو یقین تھا کہ تمام مسلمان ختم نہیں بلکہ کچھ لوگ چھپ کر زندہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو باہر نکالنے کے لیے نئی تدبیریں سوچی گئیں اور ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان کیا گیا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں جمع ہو جائیں تاکہ وہ جس ملک میں جانا چاہیں جا سکیں۔ چونکہ اس وقت بظاہر امن قائم ہو چکا تھا، اس لیے مسلمانوں کو خود کو ظاہر کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ پورے مارچ کے مہینے میں مسلسل اعلانات کیے جاتے رہے۔ الحمرا کے قریب بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کیے گئے اور بندرگاہ پر جہاز لا کر کھڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور وہ محفوظ طریقے سے جا سکیں گے۔ جب مسلمانوں کو مکمل یقین ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت بھی کی تاکہ ان کا اعتماد مزید بڑھ جائے۔
और फिर आया 1 अप्रैल का दिन, जब तमाम मुसलमानों को बहरी जहाज़ों में बिठाया गया। इनमें बूढ़े, जवान, खवातीन और बच्चे और बीमार अफराद भी शामिल थे। मुसलमानों को अपना वतन छोड़ते हुए शदीद दुख था, लेकिन इस बात का इत्मीनान भी था कि कम अज़ कम इनकी जान बच जाएगी। दूसरी तरफ हुक्मरान अपने महल्लात में जश्न मनाने लगे। जर्नैलों ने मुसलमानों को अलविदा कहा और जहाज़ वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन जब ये जहाज़ गहरे समंदर में पहुँचे तो मंसूबाबंदी के तहत इन्हें डबो दिया गया और यूं तमाम मुसलमान समंदर में गर्क हो गए। इसके बाद स्पेन में खुशियां मनाई गईं और कहा गया कि हमने अपने दुश्मनों को किस तरह बेवकूफ़ बनाकर जलावतन भी किया और जान से भी मार दिया। ताहम आज तक नहीं पता कि रियल स्टोरी 1 अप्रैल के पीछे क्या है। आज पूरी दुनिया में 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है। बरतानिया में रवायत है कि दोपहर 12 बजे तक ही मजाक किया जाता है। फ्रांस में बच्चों के दरमियान एक दिलचस्प रवायत है जहां वो चुपके से किसी के पीछे कागज की मछली चिपका देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का मीडिया भी इस दिन पीछे नहीं रहता। कई बड़े न्यूज़ चैनल्स और कंपनियां फेक खबरें या फनी अनाउंसमेंट्स करती हैं। मिसाल के तौर पर एक बार एक चैनल ने दावा किया कि दरख्तों पर पैक्टीज उगना शुरू हो गई हैं और हैरान कुन तौर पर बहुत से लोगों ने इसे सच मान भी लिया। लेकिन हर मजाक मासूम नहीं होता। वक्त के साथ अप्रैल फूल के मजाक कभी कभी खतरनाक भी साबित हुए हैं। कई मौके पर फेक न्यूज़ ने लोगों में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया के दौर में एक छोटा सा मजाक चंद मिनटों में पूरी दुनिया में फैल सकता है और यही वो मकाम है जहां मजाक मिस इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। कभी किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचता है, कभी किसी की ज़हनी सेहत मुतासर हो सकती है और हमने पास्ट में सुना है कि कई दफ़ा तकलीफ दे मजाक करने से लोगों की जानें भी गई हैं। सवाल ये है, क्या हंसी के नाम पर हम किसी को तकलीफ पहुंचाने का हक रखते हैं? माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हंसी और मजाक इंसानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। रिश्तों की मजबूती, इंसानी खुशी और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हल्का फुल्का मजाक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये मजाक हद से तजावज़ कर जाए तो ये इमोशनल हार्म भी बन सकता है। ख़ास तौर पर वो मजाक जो किसी की इनसिक्योरिटी, कमज़ोरी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल, वो इंसान के अंदर गहरे असरात छोड़ सकते हैं। एक मासूम हंसी किसी के लिए तकलीफ दे याद भी बन सकती है। आज के डिजिटल दौर में अप्रैल फूल सिर्फ एक दिन नहीं रहा, बल्कि एक ट्रेंड बन चुका है। ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर इस दिन वायरल होने के लिए तरह तरह का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक गलत मालूमात लाखों लोगों तक पहुँच सकती है। इसलिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम मजाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बल्कि ये है कि हम क्या असर छोड़ रहे हैं। अप्रैल फूल हंसी, खुशी और मजाक का दिन ज़रूर है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि मजाक ऐसा हो जो किसी को हर्ट ना करे, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए।